معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ شہزادی مہر نگار۔ دوشنبہ کو قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ گستم بھاگ کر سندھ کو گیا۔ یہاں امیر بھی قلعہ سے باہر نکلے اور لشکر آراستہ کیا اور لندور سے کہا کہ اب ہمیں بادشاہ کی خدمت میں جانا بہتر ہے۔ کیا کہتے ہو؟ عرض کی کہ یہاں کی بادشاہت کے آپ مختار ہیں، بندے کو اس سے کچھ کام نہیں۔ رکاب سعادت میں حاضر ہوں۔ فرمایا ہم تم کو تمہاری دوستی سے یہ خوشی حاصل ہوئی کہ گویا تمام زمانے کی سلطنت ملی۔ یہاں کی تاجداری تمہیں مبارک ہو، لیکن ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تم باہم چلیں۔ تم یہ کام کرو کہ اپنی طرف سے کسی شخص کو یہاں مقرر کرو کہ تمہارا نائب ہو کر رہے، کہ تم شاہ ہفتے کشور کے لیے سوغات اور تحفہ جات لے کر بما اپنے تمام سرداروں کے چلو۔ لندور نے قبول کیا اور چینی پور ہندی کو سراندیپ میں مقرر کیا۔ امیر نے بھی اس روز صابر و صبور کو ان کے باپ کی بادشاہت کا وہیں مختار کیا اور پہلوان عادی کو بلا کر فرمایا صبح کو تم پیشہ خیمہ لے کر چلو اور یہاں کا انتظام حکیم اکلیمون کو امر کریں، وہاں خیمے لگاؤ۔ صبح کو عادی پیشہ خیمہ لگا کر روانہ ہوا۔ جس روز امیر نے ہندوستان سے کوچ کیا تو ہوا اعتدال پر تھی۔ عادی نے خاص بارگاہ کی خیمہ ایک نہایت پرکیف سبزہ زار میں لگایا جو دریا کے کنارے پر تھا۔ امیر لشکر ہند ہمراہ لے کر بموجب حکم حکیم اکلیمون مدوار محافظ میں سوار ہوئے کہ ہوا سے ایذا نہ پہنچے، اور امرو لندور حکیم اکلیمون امیر کے گرد باتیں کرتے چلے جاتے تھے کہ امیر کا دل بہلے، حتیٰ کہ اپنے لشکر اور بارگاہ میں داخل ہوئے۔ غرض اس روز وہاں مقام رہا اور دوسرے دن پھر کوچ کر کے منزل بمنزل خشک راہ سے ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب ملک بختک کا حال سنیے کہ جب اس کو گستم کا خط ملا تو رات دن اسی فکر میں رہنے لگا کہ بادشاہ کو ورگلائے کہ وہ مہر نگار کا کسی اور کے ساتھ بیاہ کرے۔ آخر میں یہ بات ٹھہری کہ وہیں کا جواہر زادہ کا، اس کی اولاد میں سے مرزبان کا بیٹا، اولاد نام نہایت لائق ہے، اس کو بلانا چاہیے اور بعد ان کے آنے کے تدبیر ہوگی۔ یہ سوچ کر نامہ تیار کیا اور اس میں یہ لکھا تھا شاہ ہفتے کشور کی بیٹی مہر نگار حد بلوغ کو پہنچی ہے اور شاہ کا ارادہ ہے کہ عالی خاندان لائق کوئی ہو تو اس کے ساتھ اس کی شادی کریں۔ چنانچہ حمزہ نام کا عربستان سے آیا تھا۔ اس نے بادشاہ کی دامادی کا قصد کیا تو بادشاہ نے قبول نہ کیا۔ غیر قوم جان کر اسے مہم ہند پر روانہ کیا۔ وہاں جا کر لندور بن سعدان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تو بھی کہ کاؤس کی نسل سے ہے، جلد آ، میں بادشاہ سے درخواست کر کے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ یگانگی کے باعث یہ خبر دی کہ آگے تو خود مختار ہے۔ اس پر مہر کر کے اپنے ایک رفیق کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب یہ خط اولاد کے پاس پہنچا تو وہ نہایت خوش ہوا اور بہت سے تحائف ہمراہ اور 30,000 سوار کے ساتھ کوچ کر کے اور منزل مراحل طے کر کے چند روز میں مدائن کے نزدیک آ گیا۔ یہ خبر تمام ملک میں مشہور ہوئی کہ بختک نے جا کر بادشاہ سے عرض کیا کہ اولاد بن مرزبان کے کاؤس کا پوتا آپ کی ملازمت کو آتا ہے، آپ بھی اس کی عزت کریں اور استقبال کے لیے کسی کو حکم دیں کہ جا کر اسے باحرمت لے آئے۔ اس میں آپ کی ناموری ہے، اس لیے ایسی باتیں کی کہ بادشاہ نے فرمایا کہ حل ساسانی وقیہ مرسی و مجدگی اس کی پیشوائی کو جائیں۔ یہ تمام حضور کے فرمانے سے گئے اور اسے لے آئے اور شہر سے باہر ناشاد حکام میں جہاں صاحب قرآن کا لشکر اترا تھا اسے اتارا۔ وہ دوسرے دن شہر میں گیا اور بارگاہ خسروی میں جا کر مجرا کیا اور شرط آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے نہایت سرفرازی کی اور خوش ہوئے، اور دربار کے اٹھنے کا وقت آیا تو بادشاہ نے اولاد بن مردیان کو خلعت شاہانہ اور اس کے تمام سرداروں اور ہمراہیوں کو انعام دیا۔ جب دربار برخاست ہوا تو تمام اپنے اپنے مکاں کر گئے۔ اولاد بھی اپنے لشکر کو لے گیا تو اسی رات کو بختک نے موقع پا کر بادشاہ سے گزارش کی کہ امیر پر جو گزرا آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب مہر نگار کی فکر کرنا چاہیے کہ لائق کے ساتھ نسبت ہو۔ گستم کو آپ نے مقرر کیا ہے، وہ بوڑھا ہے، جوان عورت کے پہلو میں مرد پیر کے بیٹھنے میں بہتر نہیں،
اس سے بہتر ہے کہ اس سے عقد باندھ کر حوالے کیجیے۔ نوشیروان کو یہ بات پسند آئی اور سب کو مشہور کر دیا کہ امیر حمزہ ہندوستان میں لندور کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب مہر نگار کی اولاد بن مروان کے ساتھ شادی ہوگی۔ جو یہ بات سنتا تھا امیر کے غم میں زار و کتار روتا تھا۔ جب یہ خبر قصر میں گئی تو زرانگیز بانو آنسو آنکھوں میں بھر لائی اور محل میں سب کو منع کیا کہ یہ خبر مہر نگار کو نہ سنانا، لیکن کسی نے اس کو یہ خبر سنا دی۔ وہ سنتے ہی اپنے سر کے بالوں کو نوچنے لگی اور منہ پیٹنے لگی۔ نزدیک تھا کہ اپنے تئیں ہلاک کر کے خاصوں نے ملکہ زرانگیز بانو کو مہر نگار کی یہ خبر دی اور وہ بے اختیار دوڑی آئی اور ہر چند اسے سمجھایا، مگر اس کی حالت عجیب پائی کہ کسی طرح بھی نہ سمجھتی تھی۔ تب ایک خواجہ سرا کو بادشاہ کے پاس بھیجا کہ مہر نگار اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہے، اس کی خبر لو ورنہ ہاتھ سے جاتی ہے۔ بادشاہ نے بزرگ عمر کو بلایا کہ مہر نگار کو سمجھاؤ اور اولادین مرزبان سے شادی کرانے کو راضی کراؤ۔ بزرگ عمر بموجب امر شاہ کے شبستان حرم میں گئے اور مہر نگار کی بے قراری کو دیکھا کہ تماچوں سے اپنا منہ لال کر ڈالا ہے۔ وہ بھی پاس بیٹھ کر اور اس کی حالت دیکھ کر خوب روئے اور جتنے معشوقان ماہرہ اس کے گرد بیٹھی تھیں سب روئیں۔ بعد زرانگیز بانو سے سب نے کہا کہ یہاں سے اٹھ کر کنارے ہو جاؤ کہ بزرگ عمر ان کو سمجھائیں۔ یہ سن کر سب کنارے ہو گئیں۔ تب خواجہ مہر نگار سے باتیں کرنے لگے اور کہا، اے سرے ناز، تو نے اپنی یہ کیا حالت بنائی ہے؟ فرمایا، اے خواجہ، میں سنتی ہوں کہ امیر مارے گئے۔ خواجہ نے کہا کہ امیر کو گستم نے زہر دیا ہے، سو خدا نے اپنا فضل کیا۔ کہا، آپ خاطر جمع رکھیں اور اولاد بن مرزبان کو ظاہر میں قبول کریں، اور بادشاہ کی مرضی یہی ہے کہ آپ اس سے 40 روز کا اقرار کریں۔ اتنے روز دیکھ لو، بعد میں مختارہ ہو چاہیے اپنے آپ کو مار ڈالیے یا زندہ رکھیے۔ مہر نگار اس بات سے خوش ہوئی اور کہا، اگر یوں ہی ہے تو جو مناسب جانو وہ کرو۔ بزرگ عمر باہر آئے اور سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بندے نے مہر نگار کو اس بات پر رضامند کیا ہے۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور بزرگ عمر کو خلعت مہربانی عنایت فرمایا۔ اس نے دوسرے دن اولاد بن مرزبان کو خلعت دامادی دیا اور مہر نگار سے نامزد کیا۔ بختک نے فرمایا کہ مہر نگار نے قبول کیا 40 دن کا عذر کیا ہے کہ مجھے عذر ہے، بعد اس کے اولاد بن مرزبان متصرف ہو کر عذر گزرے تو رسم عروسی کر کے اس کے حوالے کریں۔ سب نے اولاد بن مرزبان کو مبارکباد دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اولاد بختک کے گھر گیا۔ بختک نے اس کی بہت خاطر کی اور کہا کہ امیر زندہ ہے، میں نے یہ حکمت کی ہے کہ مہر نگار تمہارے ہاتھ آئے اور حمزہ اس کوفت میں مر جائے، لیکن یہ غضب ہوا کہ بادشاہ نے 40 روز کی دیر کی، ایسا نہ ہو کہ حمزہ آ جائے۔ اولاد نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم صبح کو دربار میں پہلے جا کر میری طرف سے عرض کرو کہ وہ امیدوار ہے کہ ملکہ کو ابھی رخصت کرو، یہ 40 دن راہ میں کٹ جائیں گے، وہاں پہنچ کر اپنے خویش و اقربا کے روبرو شادی کروں گا، سب خوش ہوں گے۔ بختک سے یہ کہہ کر اپنے لشکر میں گیا اور یہاں بختک صبح کو نوشیروان کے پاس گیا اور یہ باتیں سنائیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اگر وہ اسی میں راضی ہے تو مہر نگار کا جہیز اور ساتھ کا لوازمہ جدا کر دو اور ساتھ کے لوگ تیار کرو۔ بختک اس کام کے اہتمام میں مشغول ہوا اور جہاں تک ضروری سامان تھا بار برداری لدوایا اور 12,000 سوار ساسانی مہر نگار کے ہمراہ کیے کہ قیافہ کے گرد رہیں اور مہر نگار کی مرضی کے بغیر کسی کو اپنے درمیان نہ آنے دیں اور ملکہ جہاں کہے وہیں خیمہ استادہ کریں اور 40 دن کے بعد کسی بات میں اولاد سے مزاحمت نہ کریں، اور مہر نگار کو ایک جواہر نگار سکپال میں سوار کر کے اولاد بن مرزبان کے حوالے کیا۔ ایک منزل تک بادشاہ بما ملک زرانگیز بانو تشریف لے گئے اور وہاں سے رخصت کر کے شہر میں واپس آئے۔ اولاد بن مرزبان مہر نگار کو لے کر کوچ در کوچ اپنے بلک کی طرف چلا۔ ملکہ اور اولاد کے خیمہ سے بھی فرسنگ کے فاصلے سے رہتا تھا اور جہاں مہر نگار کہتی تھی وہیں لشکر اترتا تھا اور اس کے خیمہ کے گرد بادشاہ کے 12,000 ساسانی غلام مستعد رہتے کہ شہزادی کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ جب 39 دن گزرے اور 40واں دن آیا اور اولاد کا لشکر ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا، وہ پہاڑ دلچسپ تھا۔ اولاد نے کہا کہ آج ہمارا لشکر یہیں اترے کیونکہ یہ پہاڑ بہت خوشنما ہے اور کل کا دن گزر جائے، پرسوں مہر نگار کو اپنے خیمے میں لا کر
کام دل سے اس سے حاضر کروں، لیکن یہاں کئی روز مقام رہے۔ لشکر یہاں اترا اور مجلس جشن گرم ہوئی۔ مہر نگار کی حالت دیگر گوں تھی کہ امیر کے فراق میں زار و قطار روتی تھی۔ اپنے جی میں یہ بات ٹھہرائی کہ کل کا روز گزرے تو پرسوں زہر کھا کر مر جاؤں تو بہتر ہے۔ سب ہیڈنگ امرو کی عیاری۔ اب داستان صاحب کران کی ملاحظہ فرمائیے کہ ہندوستان سے بما خسرو چلے اور کوچ و مقام کرتے ہوئے اسی پہاڑ کے نیچے ایک طرف اترے جہاں اولاد بن مرزبان کا لشکر اترا ہوا تھا، اور اس مقام کو خاطر خواہ دیکھ کر امیر نے امرو اور لندور سے فرمایا کہ کیا خوب صحرا ہے، ہوا اس پہاڑ پر اچھی آتی ہے، ہم 4-5 دن یہاں قیام کریں گے۔ امرو نے بموجب فرمان امیر عادی کو حکم دیا کہ یہاں مقام ہوگا، لبے دریا سبزہ زار میں خیمے لگاؤ۔ اور اس دن امیر کو کمال فرحت ہوئی، اور دوسرے دن صبح کو حکیم اکلیمون نے امرو سے کہا، اے بابا ایک بڑا آہو پکڑ لا، امیر کے روبرو اس کے کباب بنائیں گے، اس کی بو سے امیر کو اور زیادہ فرحت ہوگی۔ امرو یہ سن کر لشکر سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چلا، اور ہرنوں کا ایک گلہ میدان میں چرتا ہوا نظر آیا۔ وہ ان سب پر دوڑا اور بھاگ کر چاروں طرف سے منتشر ہوئیں، مگر امرو نے پہاڑ کے اس طرف جا کر ایک کو پکڑا اور اس کے 4 پاؤں باندھ کر ایک طرف نیچے رکھ دیا، اور دل میں خیال کیا کہ ذرا اس صحرا کو دیکھنے کے لیے کیا لطف ہے۔ یہ تصور کر کے آگے بڑھا تو دیکھا کہ کسی کا لشکر اترا ہوا ہے، کہ کئی کوس زمین خیموں سے معمور ہے۔ دیکھ کر حیران ہوا، تب اپنی صورت بدل کر آگے گیا اور 2 اشخاص کو تالاب پر کھڑے ہوئے دیکھا کہ ایک کے ہاتھ میں سونے کا آفتابہ ہے۔ امرو نے ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ کس کا لشکر ہے اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ لشکر اولاد بن مرزبان کا ہے، اور ہم بادشاہ ہفتے کشور نوشیروان کی بیٹی مہر نگار کے غلام ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر نگار کی شادی ایک شخص امیر حمزہ کے ساتھ ٹھہرائی تھی، تو وہ ہندوستان میں جا کر لندور کے ساتھ لڑ کر مارا گیا۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر نہایت غمگین ہوا۔ آخر بختک حرام زادے نے بادشاہ کو ورگلا کر مہر نگار کو اولاد کے حوالے کیا۔ از بس کا وہ قبول نہ کرتی تھی، مگر بزرگ عمر نے اس سے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو اور اس کے ہمراہ جاؤ، بعد 40 دن کے تم سے حمزہ کی ملاقات ہوگی۔ آج 40واں دن ہے۔ کل مہر نگار کا ارادہ ہے کہ زہر کھا کر مرے، کیونکہ وہ آج تک اپنی شرط سے پکی تھی، مگر وہ اس پر متصرف ہوگا۔ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دل میں کہا افسوس ہے، لیکن بزرگ عمر کی اس پیشن گوئی پر آفرین کی اور کہا تم نے واقعی بات عجیب سنائی کہ میں نے اپنی تمام عمر میں ایسی بات نہ سنی تھی۔ اب میری بھی سنو کہ میں پاؤں سے لنگڑا اور ایک ہاتھ سے اپاہج ہوں، اور حکیم نے یہ علاج بتلایا ہے کہ اگر تم چاندی کے برتن میں پانی پیو تو تمہارا ہاتھ اچھا ہو، اور اگر سونے کے برتن میں پیو تو پاؤں اچھا ہو۔ بھلا یہ چیزیں مجھے کہاں میسر ہو سکتی ہیں؟ ہاں اگر تمہاری مہربانی سے تمہارے ان برتنوں میں پانی پیوں تو شاید خدا کے فضل کر کے تندرست ہو جاؤں۔ جس کے ہاتھ میں چاندی کا برتن تھا پہلے اس نے امتحان کے واسطے دیا۔ امرو نے اس میں پانی پیا اور ہاتھ کو ہلایا اور کہا کہ وہ بھی دو گے اس میں پانی پیوں کہ پاؤں بھی اچھا ہو۔ دوسرے نے بھی سونے کا آفتابہ دیا۔ امرو نے اس میں بھی پانی پیا اور اس پاؤں کو ہلایا، اور وہ دونوں برتنوں کو لے کر ایک جست کی اور چلا گیا۔ انہوں نے کہا بس اب تو اچھا ہوا اور ہماری چیز ہم کو دے۔ امرو نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں کہ جو تم کو دوں، یہ بیماری شاید پھر لوٹ آئے تو میں کہاں سے لاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھاگا۔ وہ بیچارے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے کہا کہ پہلے تو نے دیا تھا، دوسرے نے کہا میں نے تو چاندی کا دیا تھا اور تو نے سونے کا کیوں دیا۔ دونوں لڑتے ہوئے چلے کہ ملکہ سے کہیں کہ وہ انصاف کرے کہ قصور کس کا ہے۔ جب لشکر کے نزدیک پہنچے تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اولاد بن مرزبان کے لشکر میں دیکھتے ہیں، چلیں کہ شاید چور کو پائیں۔ اس خیال سے ادھر گئے۔ جب لشکر میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بازار میں چادر بچھا کر ایک کتاب اور رمل کے پانسے لیے ہوئے، اور جو کوئی اس کے پاس جا کر سوال کرتا ہے اس کے ضمیر کا حال کہتا ہے۔ یہ دونوں بھی اس کے پاس بیٹھے اور کہا کہ اے شخص ہمارے واسطے بھی قرہ ڈال۔ اس نے قرہ ڈالا اور ذائچہ نکال کر کہنے لگا کہ تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے، لیکن اس چیز کے 2 عدد تھے، ایک طلائی دوسرا نقرئی۔ انہوں نے کہا آفرین ہے، تو نے ضمیر کا حال واقعی خوب کہا۔ اب کہو چیز ملے گی یا نہیں؟ کیا احتمال ہے کہ ملے؟ یہ دونوں بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ بڑا صاحب کمال ہے۔
اس کی خبر ملکہ کو ہونی چاہیے کہ وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ ایک دن ان کے پاس بیٹھا رہا اور ایک مہر نگار کی ڈیوڑی پر گیا، لیکن وہاں مہر نگار کی یہ صورت تھی کہ بے اختیار روتی اور آفتابہ دیکھتی تھی کہ شام ہو تو زہر کھاؤں۔ بزرگ عمر نے کہا کہ 40واں دن امیر کی خبر آئے گی، سو اب تک کچھ معلوم نہ ہوا۔ اسی خیال میں تھی کہ ایک کنیز نے آ کر کہا کہ آپ کا غلام کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ خیال گزرا کہ کوئی خوشی کی خبر پائی ہو۔ آپ اٹھ کر پردے کے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا ہے۔ اس نے تمام حال امیر کے اچھے ہونے کا اور آفتابہ کے لے کر بھاگ جانے کا اور ضمیری حال جاننے کا بیان کیا۔ وہیں مہر نگار کے دل پر خیال گزرا کہ شاید خدا جھوٹ نہ کرے وہ امرو ہوگا اور نجومی بھی امرو ہوگا۔ یہ سب خیال کر کے غلام سے کہا کہ جاؤ اسے لے آؤ، ہم بھی اس سے پوچھیں گے۔ وہ گئے اور ساتھ لے کر آئے۔ مہر نگار نے اسے پردے کے پاس بلا کر کہا، اے نجومی، میرا ضمیر کہہ کہ اس نے کہا کہ میں سائل کا منہ دیکھے بغیر احکام جاری نہیں کر سکتا کہ بعض انسان کا حال شکل سے معلوم ہوتا ہے۔ میرے روبرو آ کر پوچھو تو میں بیان کروں۔ مہر نگار نے خیال کیا کہ آج مجھے مقرر مرنا ہے۔ اگر آج اس وقت ایک پیر مرد کے سامنے آئی تو کیا مذائقہ ہے۔ پردے سے باہر آئی اور اس سے سوال کیا۔ اس نے قرعہ ڈالا اور مہر نگار کے ہاتھ میں لایا اور کہا، آپ نیت کر کے اس کو ہاتھ سے ڈال دیجئے تاکہ بندہ احکام جاری کر کے۔ مہر نگار نے دیکھا تو اس قرعے میں کوئی رمل نہ تھی، کیونکہ اس علم میں یہ بھی بزرگ عمر کی شاگرد تھی۔ جی میں کہنے لگی کہ میں نے اس غلام کے کہنے سے ناحق اس کو بلوایا، اسی خیال میں تھی کہ قرعہ ڈالا۔ اس نجومی نے اسے دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ جہاں تک حال تھا تمام کہا۔ یہ سن کر مہر نگار نے ایک بڑی قیمت کا خلعت اس کو عنایت کیا۔ یہ کھڑے کھڑے خلعت دیکھنے لگا تو ملکہ نے کہا، اے عزیز کیا دیکھتا ہے؟ میں نے ایسی چیز تمام عمر نہیں دیکھی تھی اور مرد عیالدار ہوں۔ اس کو بازار میں بیچ کر قیمت گھر لے جاؤں گا جو میرے بال بچے کھائیں گے۔ مہر نگار نے کہا، اسے مت بیچ۔ پھر خرچ کے لیے 1 بدرہ روپوں کا بھی دیا۔ اس وقت خیال گزرا کہ یہ امرو نہ ہو، تب اس کی داڑھی پکڑ کر ایک جھٹکا مارا کہ وہ اکھڑ گئی اور اس کے اندر امرو کی صورت دکھائی دی۔ مہر نگار نے اسے گلے سے لگا لیا اور بزرگ عمر کی پیش بندی پر آفرین کی۔ امرو بھی قدم بوس ہوا۔ مہر نگار نے پوچھا کہ حمزہ کہاں ہے؟ عرض کیا اس پہاڑ کی طرف۔ اتنے میں ڈیوڑی پر شور ہوا کہ نجومی کو اولاد بن مرزبان نے طلب کیا ہے، اس سے ساتھ دریافت کریں۔ امرو نے کہا، اب تم خاطر جمع رکھو، دیکھو اس پر کیا آفت لاتا ہوں، پھر کبھی شادی کا نام نہ لے گا۔ یہ کہہ کر درویش عملی باندھی اور باہر نکلا اور ان لوگوں کے ہمراہ اولاد بن مرزبان کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔